السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رہنما، رہبر اور نبی بنا کے بھیجا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات سے روکا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعضہم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو پھر قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تحقیق اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی
وہی حالات آئیں گے، میری امت کے اعمال بھی وہی ہو جائیں گے جو بنی اسرائیل کے تھے۔ جس طرح ایک جوتے کا تلوا دوسرے جوتے کے تلوے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ان کے اعمال اور ان کے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی ایسا بدبخت ہوا ہے جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا، تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کا تذکرہ کیا ہے اور اہل ایمان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ کفر اسلام کی ضد ہے۔ کفر چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ نصرانیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہندو مذہب کی شکل میں ہو، چاہے بدھ مذہب کی شکل میں ہو، یعنی کفر وہ اسلام کی ضد ہے۔ کفر اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں فرق ایسا ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے، جس طرح آگ اور پانی کا فرق ہے، جس طرح یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسلام اور کفر وہ بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ کفر ایک ملت ہے، کفر جتنی قسم کے بھی ہیں وہ ان کا منبع ایک ہی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سلامتی کی دعوت دیتا ہے، اور کفر اس کی دشمنی اسلام کے لیے واضح ہے، جبکہ تمام کفار میں سے یہودی اسلام کے نمبر 1 دشمن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی دشمنی کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، کہ اسلام یا مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن وہ یہودی اور عیسائی ہیں، لیکن یہودی عیسائیوں سے بھی بڑھ کے اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اور تاریخ میں یہودیوں کی اسلام دشمنی یہ واضح ہے، تاریخ بڑھی ہوئی ہے، لیکن موجودہ دور میں اگر آپ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ موجودہ حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اس نتیجے کو پہنچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ کیونکہ دنیا میں آج جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو اگر گہری نظر سے دیکھیں تو آپ کو اس کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں
یہودیوں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متنبہ کیا کہ تم ان سے بچ کے رہو، ان کو اپنا دشمن سمجھو، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا، متنبہ کیا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان ان کا طرز عمل، ان کے اعمال اور ان کے خیالات، ان کا انداز، وہ بعین ہی یہود و نصارہ جیسا ہوگا۔ اور آج آپ جائزہ لے لیں حالات کا، باوجود اس کے کہ مسلمان یہودیوں پر لعنت بھی بھیجتے ہیں اور ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود لاشعوری طور پہ ان کے اعمال اور ان کے خیالات اور ان کے انداز کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودی علماء اور یہودی عوام، ان کے اندر کون کون سی خرابیاں تھیں، ان کی نشاندہی بھی کی، اور ساتھ پھر امت مسلمہ کو غور و فکر کرنے کے لیے کہا کہ تم بھی اپنے اعمال اور افعال کو دیکھو، اگر تم گہری نظر سے مطالعہ کرو گے، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو گے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے افعال اور اعمال بعین ہی ویسے ہیں جو یہود و نصارہ کے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ آپ نے فرمایا یاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، میری امت کے حالات اور ان کے اعمال و افعال بعین ہی یہود و نصارہ جیسے ہو جائیں گے، جس طرح ایک جوتے کا تلوہ دوسرے جوتے کے تلوے کے برابر ہوتا ہے۔ ان کی بدعمالیوں اور ان کی بدعمالیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودی علماء کا طرز عمل کیا تھا، یعنی ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا تھا، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور ان کو برے کاموں سے بھی منع کرتے ہو، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس کتاب کا علم ہے، تم علم رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور آج اس دور میں ہماری حالت بھی دیکھ لیں کہ کتنے ایسے علماء ہیں، باوجود اس کے کہ وہ سب کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود وہ صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
اور اسی طرح یہودی علماء کی ایک خرابی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نجات کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ قیامت کے دن ہماری سفارش سے بڑے بڑے مجرم وہ جنت میں جائیں گے، لہذا تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ہمیں خوش رکھو تاکہ قیامت کے دن ہم تمہاری سفارش کر سکیں۔ ہماری سفارش کے تم محتاج ہوگے۔ اور آج بھی کتنے پیر ایسے ہیں، روحانی رہنما ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے، لہذا تم ہمیں سالانہ نذرانے بھی دو، منتیں بھی دو، ہمارا سالانہ جو ہے وہ ہمیں پہنچاؤ تاکہ ہم قیامت کے دن تمہاری سفارش کر سکیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس طرح جو اعمال یہود کے تھے وہی عمل اس امت میں آئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہود علماء کی ایک بری صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے، اور یہ اہل علم جانتے ہیں کہ ان یہودیوں نے کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی اناجیل اربع کو بدلا، اس میں کس طرح انہوں نے تبدیلیاں کی اور کروائیں، اور جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یعنی ان کے اندر یہ بہت بری صفت تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے باوجود پھر بدل دیتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے اپنی عوام کو گمراہ کیا اور ان کو سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہلاکت کا اعلان کرتے ہیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو احکام میں تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے، اپنی طرف سے لکھ کے یہ کہہ دیتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آج اس دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو عالم بھی کہلواتے ہیں، اور پھر دنیاوی مفاد کی خاطر وہ کس طرح اللہ اور نبی کے احکامات کو بدلتے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کو دین میں خرافات جتنی ملتی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کا حکم بھی نہیں، اللہ کے رسول کا بھی حکم نہیں، تو یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ دیکھنا اپنے اندر یہود و نصارہ کے افعال نہ آنے دینا. اور اسی طرح فرقہ واریت ہے. یہ فرقہ واریت کہاں سے آئی؟ یہ بھی یہودیوں سے چلی، کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، یہ جنت تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. قالوا لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، کہ جنت میں تو یہود اور نصارہ کے سوا اور کوئی جا ہی نہیں سکے گا. اور آج ہمارے بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا، حالانکہ جنت میں جانے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، ایمان ہے. یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ یہودیت سے آئی ہیں. اور اسی طرح نہی عن المنکر، یعنی بری بات سے نہ روکنا، یہ بھی ان کے علماء میں پایا جاتا تھا. اور آج ہمارے ہاں بھی یہ عام ہے، یعنی علماء برائی دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں. کتنے ایسے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں ان برائیوں میں خود شریک ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. یعنی ان کے علماء کی یہ خرابی تھی. بھی یہ دروازے کھول دو نا تاکہ لوگ اندر آنا چاہیں، یہ دروازے کھول دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے علماء میں ایک یہ خرابی بھی آ چکی تھی کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے. اور اسی طرح جس طرح عوام میں علماء میں خرابیاں تھیں، ان کے عوام میں بھی خرابیاں تھیں. یعنی کہ ان کے عوام کے عقائد بگڑ چکے تھے، آخرت کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہ بگڑ چکا تھا. اور اسی طرح جادو ٹونا وہ عام تھا، وہ کرتے تھے. اور آج ہمارے ہاں بھی جادو ٹونا ہے، بلکہ اب یہ الیکشن ہو رہے ہیں تو کتنے لیڈر ایسے ہیں جو جادو ٹونے کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ان بابوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیا جائے تاکہ ہمیں اقتدار مل جائے. اور گزشتہ دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. یعنی کوئی کسی بابے کے پاس گئی، اس نے کہا کہ تو دریائے راوی پہ ننگے پاؤں جو ہے وہ اتنی دیر وہ سیر کر تو تیرا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے گا. اور کسی نے کسی بابے سے ڈنڈے کھائے اس لیے کہ میرا اقتدار قائم رہے. اور ایک تو ایسا آیا جو پیرنی کو اپنے گھر ہی لے آیا، یہ کہنے اس عقیدے سے کہ اس کی وجہ سے مجھے اقتدار ملے گا. اور اقتدار ملا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود
اقتدار قائم کسی کا بھی نہیں رہ سکا. کیوں؟ اس لیے کہ جادو ٹونے کے ذریعے یہ چیزیں نہیں ہوتی. جادو تو کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ان سے بچ جاؤ. اور ان میں سے رسول اللہ نے ایک جادو کا بھی ذکر کیا ہے. آپ فرمائی ترب السبع الموبقات، 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور ان میں ایک جادو بھی ہے. اور اسی طرح یہود عوام کا مالی معاملات بھی بگڑ چکے تھے. حرام کھانے میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ یہ جو عرب ہیں ان کا مال اگر ہم کھا جائیں تو ہمارے لیے جائز ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بھی رکھیں تو وہ بھی آپ کو نہ دیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کا مال ہم جیسے چاہے کھا جائیں، ہمارے لیے جائز ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت واخذہم الربا واکلہم اموال الناس بالباطل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سود کھاتے تھے اور ناجائز طریقے سے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کر جاتے تھے. تو آج مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں. سود کھایا جاتا ہے، لوگوں کے مال دبا لیے جاتے ہیں، اور خصوصاً یہ پراپرٹیاں جو ہیں ان کے کتنے کیس ایسے ہیں کہ کسی کی پراپرٹی دیکھی کہ وہ پڑی ہوئی ہے، کافی دیر سے خالی پڑی ہوئی ہے، قبضہ کر لیا اس پہ. تو یہ ساری وہ اعمال ہیں جو یہود کے تھے، امت مسلمہ میں بھی آ چکے ہیں. پھر زندگی کے ساتھ محبت کہ ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے. جس طرح وہ کہا کرتے تھے، ایک طرف ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بخشش ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے چہتے ہیں، جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہی، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ قیامت کے دن جنت اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کی ہے. تو پھر فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ذرا موت کی تمنا تو کرو. یہ کہو کہ ہم جلدی دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ اسلام جسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جنت میرے لیے ہے، وہ پھر دنیا کے ساتھ محبت نہیں رکھتا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں ایک صحابی نے، وہ کھجوریں کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں جاؤ گے. تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، پھر یہ جنت میں جانے کے لیے اگر میں یہ کھجوریں کھاتا رہا تو دیر ہو جائے گی. انہوں نے کھجوریں وہاں پھینک دی اور لڑنے لگے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جنت میں پہنچ گئے. یعنی جو مومن ہوتا ہے اس کو تو جنت اتنی محبوب ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو پسند نہیں کرتا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، ان کو دنیا کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ یہ کبھی بھی مرنا پسند نہیں کرتے. لیکن موت تو آخر آنی ہے نا. 1000 سال بھی آدمی زندہ رہے تو آخر کیا ہے؟ موت ہے.
لتجدن احرص الناس علی حیات، یہ یہود و نصارہ زندگی پہ اتنے یعنی کہ حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم مرے ہی نہ، ہماری عمر جو 1000 سال ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 سال اگر کسی کو مل جائے تو کیا یہ 1000 سال زندہ رہنا انہیں عذاب سے بچا لے گا؟ تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہود و نصارہ کے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور انسان کی نجات جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا متبع ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جس طرح کے صحابہ نے کی۔ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مذاکرات کے لیے بھیجا، اور ان کو ان کے چچا زاد بھائی ابان بن سعید نے امان دی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا تہمت جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہے۔ تو کہنے لگے کہ اے عثمان، اپنا تہمت تو نیچا کر لو، کیونکہ ہمارے سردار جو ہیں جب آپ کا تہمت یہاں تک دیکھیں گے تو وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ میں اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ اس کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے۔ یعنی اس طرح یہ معاملہ تھا صحابہ کا۔ اور اسی طرح حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسر کے پاس بھیجا مذاکرات کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو سونے کی کرسی پہ بٹھایا۔ تو جب سونے کی کرسی پہ وہ پہلے تو بیٹھ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جب انہوں نے غور کیا، غور سے دیکھا، انہیں پتہ چلا کہ یہ سونے کی کرسی ہے، تو وہ نیچے بیٹھ گئے، سونے کی کرسی کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو ہرکل ہنسنے لگا کہ ہم نے تو آپ کی عزت کے لیے اس پہ بٹھایا اور آپ نیچے بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کرسی، سونے کی کرسی پہ بیٹھنا میرے آقا نے پسند نہیں کیا، اور انہوں نے منع کیا، اس لیے میں سونے کی کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا۔ یعنی ہمارے اسلاف تو یہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ ایران میں آیا اپنے دور میں ان سے مذاکرات کے لیے، تو انہوں نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، اور اس کھانے میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر پڑا۔ تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا اس لقمے کو اٹھانے کے لیے، تو اس دسترخوان پہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھی، انہوں نے ان کو اشارہ کیا بھی آپ اس کو نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ ایسا کرنا معیوب سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی نے ایک کلمہ کہا جو سونے سے لکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں اپنے نبی کی سنت ان بے وقوفوں ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے نبی کا یہ فرمان ہے، اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے اسے اٹھا کے صاف کر لو، اور صاف کرنے کے بعد اسے تناول کر لو۔ تو کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ لیکن آج ہم ایک سنت کیا پورا دین بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے حکمران یہ کرسمس کے کیک کاٹتے ہیں، اور جب ہندوؤں کی دیوالی آتی ہے تو یہ اپنے اوپر ان کا رنگ پھینکواتے ہیں؟ کیا یہ اسلام ہے؟
اسلام تو یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دے دیا اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔